ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے وزارت خارجہ کے سینئر افسران اور دنیا بھر میں پاکستانی سفراء کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پوری دنیا کورونا کے وبائی چیلنج سے نبرد آزما ہے، جبکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور اموات کی اطلاعات مل رہی ہیں، جو انتہائی تشویشناک امر ہے۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل سے متعلقہ قواعد و ضوابط میں تبدیلی، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری گرفتار ہزاروں کشمیریوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاکستانی سینٹ کے سابق چیئرمین میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کی فسطائی پالیسیاں تقاضا کرتی ہیں کہ مغرب بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کرے۔ بھارتی حکومت کی بیمار ذہنیت کورونا وبا کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں مذموم سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں خواتین کو ہتھیار کے بطور استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافی تبدیل کرنے کا قانون بھارتی حکومت کی بیمار ذہنیت کا عکاس ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو ایک ایسے وقت میں بگاڑنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے جب پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ عالمی برادری بھارت کے مذموم عزائم کا نوٹس لے۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مقبوضہ کشمیر میں نئے ڈومیسائل قانون کو بھارتی حکومت کی ذہنی پستی اور حواس باختگی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ کشمیری عوام یہ فیصلہ کریں کہ ان کے لیے کون سے قوانین ہونے چاہیے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے اگرچہ مقبوضہ کشمیر میں نافذ کیے گئے ڈومیسائل قانون میں ترمیم کرتے ہوئے ریاستی ملازمتوں کا حقدار صرف کشمیر کے پشتنی باشندوں کو ٹھہرایا ہے، لیکن اس نئے ڈومیسائل قانون کے ذریعے بڑے پیمانے پر بھارتی ہندوؤں کو کشمیر میں آباد کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے تاکہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر کے کشمیریوں کی بھارت سے جداگانہ پہچان ختم کی جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما وائس چیئرمین جموں کشمیر نیشنل فرنٹ جناب الطاف حسین وانی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، سماعت فرمائیے۔ بھارتی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے آخری حربہ جو استعمال کیا وہ تھا ڈومیسائل لا میں تبدیلی، لیکن اس پر شور شرابے کے بعد انہوں نے کل ایک ترمیم اس میں لائی جس کے روح سے ریاستی جو ڈومیسائل ہے وہ ریاستی ملازمین اس میں بھرتی ہوں گے، ہندوستان کے دوسرے لوگ بھرتی نہیں ہوں گے، لیکن جو لوگ ہندوستان کے سرکاری ملازم، فوجی اور کارپوریشن کے ملازمین، حتیٰ کہ ہندوستانی مزدور جو کشمیر کے اندر پچھلے 10 سال سے رہ رہے ہیں، وہ تمام تر مراد کے اہل ہوں گے، یعنی وہ ملازمت بھی حاصل کر سکتے ہیں ان کے بچے، اور وہ لوگ ووٹ دینے کے حقدار بھی ہوں گے۔ یوں ہندوستان کشمیر کے اندر اسرائیل کی طرح سیٹلرز کو آباد کرنے کے اپنے منصوبے پر گامزن ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے۔ اس کھیل سے کشمیر کے اندر آبادی کا تناسب تبدیل ہوگا۔ اس کے لیے تمام کشمیریوں نے اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔